تو پڑھائی سے بور ہونے کے بعد ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیں اسلام آباد چلتے ہیں۔ تو ہم صبح فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے صبح سبیر وہاں مسجد میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ ایک تو سردی بہت زیادہ تھی، اور دوسرا ایز این ایوریج پاکستانی ہمیں اپنے جوتوں کی فکر پڑ گئی۔ خیر کافی گھومنے پھرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اپنے جوتے کہاں اتارنے ہیں۔ ہم نے اپنے جوتے وہاں پر اتار کے رکھ دیے۔ جوتے رکھنے کے بعد ہم نے طلباء و طالبات کو مسجد کے مختلف حصوں کے بارے میں بتایا، اور جماعت کا وقت قریب تھا تو انہیں اس جگہ پر لے کے آئے تاکہ سارے وضو کر سکیں۔ چونکہ اسلام آباد کے اندر صبح کے وقت سردی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سب بچوں نے زیادہ تر چادریں اور کوٹس پہنے تھے۔ سب نے وہ اتارے، وضو کیا، دوبارہ سے کور اپ ہوئے۔ وضو کرنے کے بعد ہم بھی مسجد کی جانب چل دیے۔ خیر میں ایک اچھا کیمرہ مین افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے میرا چھوٹا بھائی ہی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ خیر فری کا کیمرہ مین ہونے کی وجہ سے میں نے اسے کچھ نہیں کہا، پر اس نے بھی انتہا کی کہ نہ اس نے دیکھا ڈائریکشن کس طرف ہے، نہ اس نے دیکھا کیمرہ بلر موڈ کے اندر ہے۔ اس نے بس جو آیا بنا کے میرے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ اب چونکہ نماز میں دیر نہ ہو جائے اس لیے میں نے بھی نہیں دیکھا، اور میں سیدھا جماعت ادا کی ہے۔ اب میں ایڈیٹنگ کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا فلاز اینڈ کونس ہیں۔ 10 منٹ کا سر کھپانے کے بعد میں نے اسے سمجھایا کہ ریکارڈ کس طرح کرنا ہے اور بلر موڈ کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد کا وسیع و عریض صحن جس کے اوپر فانوس، اور وہ بھی سونے کا بنا ہوا، سونے سے بنا یہ فانوس ہے جس کی روشنی ہر طرف بکھری ہوئی ہے اور مسجد کے ہر کونے کو یہ روشن کرتا ہے۔ فیصل مسجد کی طرف میں کئی بار ٹورز کے اندر آیا ہوں، دوستوں کے ساتھ آیا ہوں، مگر سب سے زیادہ چیز جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، جس کی خوبصورتی مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ ہے یہ فانوس۔ اس فانوس کی خوبصورتی اس قدر ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد دل چاہتا ہی نہیں کہ کسی اور طرف دیکھا جائے۔ باقی میرے فری کے کیمرہ مین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس شاٹ کو خراب کیا جائے۔ دو رکعت ادا کرنے کے بعد ہم جماعت کا انتظار کرنے لگے۔ اس مسجد کو کچھ اس طرح کی آرکیٹیکچرل نالج کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا آپ کو پلر، کسی قسم کی آپ کو سپورٹ نظر نہیں آتی۔ جايلك وفي قلبي شوق ودمعة حب سيابة، إحساس واخدني لفوق ما يتوصفش بكتابة. جايلك وفي قلبي شوق ودمعة حب سيابة، إحساس واخدني لفوق۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے اپنے محترم پروفیسر وحید صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی، کیونکہ انہی کی محنت اور ڈسپلن سے یہ ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور انہی کی پرمیشن سے ہم نے اس ٹور کے ارینجمنٹ کیے تھے۔ فیصل مسجد کے اندرون میں ہمیں ہاتھ سے لکھے ہوئے بہت سے قرآن بھی ملتے ہیں۔ میں نے الفاظ کا تھوڑا سا جائزہ لیا اور میرا فری کا کیمرہ مین میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ہاں یہ رہے دانش صاحب جناب، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور میرا کیمرہ مین بھی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم مسجد سے باہر نکلے تو دن کا پھوٹنا شروع ہو چکا تھا۔
سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہمیں یہ شاندار مارگالا ہلز اپنی خوبصورتی کا جلوہ دکھاتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ چاند کی خوبصورتی اور فیصل مسجد کی اس وسیع عمارت کو ایک کیمرے کے اندر بند کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ فیصل مسجد کا سنگ بنیاد 1976 میں رکھا گیا تھا اور اس کی تعمیر 1987 میں مکمل ہو گئی۔ یہ مسجد سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبد العزیز کے نام پر بنائی گئی، جنہوں نے 1966 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے بعد اس مسجد کی تعمیر کے لیے بین الاقوامی ڈیزائن کا مقابلہ کیا گیا۔ اس مقابلے میں ایک ترکش آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن منتخب کیا گیا، جس کی بنیاد پر یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ فیصل مسجد اپنے مختلف طرز تعمیر کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل کرتی ہے۔ ہم چلتے چلتے مسجد کی بیک سائڈ کی طرف آئے اور تمام طلباء و طالبات کو دوبارہ اکٹھا کیا۔ سورج کے نکلنے کی وجہ سے سردی کافی حد تک کم ہو چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ چادر اتار دینی چاہیے۔ تمام طلباء کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم نے اگلے پوائنٹ پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ چلتے چلتے ہم صدر ضیاء الحق کے مزار پر پہنچے۔ ناشتہ کرنے کے لیے ابھی ٹائم نہیں ہے، اس لیے ایپل سے کام چلانا پڑے گا۔ تو سارے بچوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم اپنے اگلے پوائنٹ کے لیے چلنے کو تیار تھے۔ اسلام آباد کے لوگوں میں مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ وہاں لوگ ٹریفک کے ایتھیکیٹس نہیں بھولتے۔ فیصل مسجد کے بعد ہمارا وزٹنگ جو پوائنٹ تھا وہ مارگالا زو تھا، مگر کسی گورنمنٹ ایشو کی وجہ سے وہ بند کر دیا گیا اور ہمیں اپنا رخ جاپنیز پارک کی طرف کرنا پڑا۔ پہل تو یہ لگا تھا کہ زو کا پوائنٹ مس ہونے سے سارا ٹور کا مزہ خراب ہو جائے گا، بٹ دا جاپنیز پوائنٹ واز ایبسولوٹلی فینٹاسٹک۔ آپ سب کو بتاتا چلوں کہ یہ جاپنیز پارک 1985 میں گورنمنٹ آف جاپان نے پاکستان کو ایک دوستی کے تحفے کے طور پر یہ دی تھی۔ اس جاپنیز پارک کو ہماری کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس جاپنیز چلڈرن پارک کا رقبہ کل 2 ایکڑ ہے۔ تو کیا آپ سب کو لگتا ہے کہ میرا کیمرہ مین مجھ سے زیادہ پل اپ کر سکتا ہے؟ تو اس سارے دن کے ٹور کو ارینج کرنے کے لیے مجھے اپنی انرجی بچا کے رکھنی تھی۔ اسی کے لیے جاپنیز پارک جاپنیز بچوں کے طرز عمل پر بنا ہے، کیونکہ وہ زیادہ فزیکل ایکسرسائز کرنا پسند کرتے ہیں، رننگ، جوگنگ، پل اپس، پش اپس اور ہلکی پھلکی باڈی گروتھ کی ایکٹیویٹیز۔ اینڈ ایز آئی ایکسپیکٹڈ کہ میرا کیمرہ مین مڈل میں پہنچنے سے پہلے ہی ہمت ہار جائے گا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تو پھر ہمارے بہت ہی معتبر بھائی بلال نے کہا کہ چلے میں ایک بار ٹرائی کرتا ہوں، مشکل کام ہے بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، اور انہوں نے انرجی مینٹین کرتے ہوئے اس چیلنج کو پورا کر لیا۔
چاہے عمر کے اندر ابھی چھوٹا ہے مگر پھر بھی میرا کیمرہ مین اچھی کوشش کر رہا ہے کہ آڈینس کو اچھی طرح امپریس کر سکے۔ تھوڑا سا آگے چلنے پر ہمیں ملا ایک بیلنسنگ چیلنج۔ ہم نے کہا چلے ٹرائی کرتے ہیں، پر جیسے میں نے اس کے اوپر پاؤں رکھا مجھے لگا کہ یہ پلاسٹک ہے اور میرا وزن برداشت نہیں کر سکے گا، تو میں نے فوراً کوئٹ کر دیا۔ مزید آگے چلنے پر ہمیں یہ لکڑی کا ملا اور مجھے لگا کہ it can sustain my weight, so I tried this challenge۔ چھوٹے بچوں کے لیے یہاں پر ایک زپ لائن کو بنایا گیا ہے۔ ہم نے اپنے کیمرہ مین کو اس کے اوپر بٹھا دیا کہ جاؤ بھائی مزے اڑا لو۔ نیچر کو آبزرو کرنے کے لیے ہم چل دیے آگے کی طرف۔ یہاں سے مارگالا ہلز ابھی بھی صاف صاف کلیئرلی نظر آ رہی تھی۔ And it's quite challenging on hiking these hills۔ تو ناشتہ کرنے کے بعد ہم سر وحید کے ساتھ اگلے پوائنٹ کے لیے چل دیے۔ ہمارے ٹور کا اگلا پوائنٹ سینٹورس مال تھا، جو کہ 2005 کے اندر اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی گئی اور 2013 کے اندر اسے پبلکلی اوپن کیا گیا۔ پاک گلف کنسٹرکشن کی طرف سے اسے ڈیولپ کیا گیا اور یہ ایک برٹش ڈیزائن پر بیس ہے۔ سینٹورس مال کا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا سے مختلف ملکوں کے آئے ہوئے فورنرز کے لیے بھی ہے۔ موسٹ آف دا اسکول سینٹورس مال کا رخ نہیں کرتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مال 3 بلڈنگز پر مشتمل ہے اور ہر بلڈنگ کے میرے خیال سے 5 فلورز ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑا مال ہے جس کے اندر بچوں کو اور سٹاف کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اٹس اے ٹف پروسیجر۔ پر چلے ہم نے رسک لیا۔ We maintained a number of groups to keep children's students in quiet and disciplined manners۔ سٹاف ممبر ہونے کی وجہ سے سر وحید کی طرف سے مجھے ایک جوس آفر کی گئی جسے میں نے خوشی سے قبول کیا۔ تو سینٹورس پہنچنے کے بعد ہم نے جوس پیا۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا کہ جناب ہم نے سب نے مساجر چیئر کا استعمال کیا۔ ہم نے کہا بھائی بہت تھک گئے ہیں، آرام ہونا چاہیے۔ کچھ دیر مساج کروانے کے بعد ہم سب نے فیصلہ کیا کہ جناب کچھ کھانے پینے کے لیے چلتے ہیں، اس کے بعد شاپنگ بھی ہم نکل جائیں گے۔ ہم بیٹھ گئے، ان کا مینیو دیکھا، مگر موسٹ آف دا تھنگ یہاں پاکستانی نہیں، یہاں زیادہ تر چائنیز فوڈ تھا، تھائی فوڈ تھا۔ تھوڑی بہت اینالائزنگ کے بعد ہمیں اپنی پسند کے سنیکرز مل گئے، ہم نے انہیں پیک کروایا اور مزید شاپنگ کے لیے ہم آگے بڑھ گئے۔ شوز لینے کے بعد ہم سر وحید صاحب کے فیورٹ سیکشن یعنی کہ فارمل شوز کی طرف چل دیے۔ تو سیر و تفریح کے بعد ہم نے سوچا کہ اگلے پوائنٹ کے لیے نکلنا مناسب ہے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ لوک ورثہ تھا۔ لوک ورثہ میں مختلف پاکستان کے حصوں سے آئے ہوئے لوگ اپنی کاریگری، اپنی مہارت، اپنا فن ان تمام
اپنے کلچر اور ٹریڈیشن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لوک ورثہ یا نیشنل فولک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج، اسے 1974 کے اندر بنایا گیا تاکہ یہ پاکستان کے کلچر ٹریڈیشن کو پریزرو کر کے رکھے، تاکہ آنے والی جنریشن اور دوسرے ممالک سے آنے والے فورنرز کو پاکستان کی وسیع و عریض ہسٹری کے بارے میں پتہ چل سکے۔ کوئی وہاں پنجاب کی زبان کی ثقافت کو بیان کرتا ہے تو کوئی وہاں اسی پنجاب کے اندر چلنے والے چرخے کی مرمت کرتا دکھائی دیتا ہے، تو کوئی وہاں مٹی کے برتن کو بنانے کی مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کوئی وہاں اسی چرخے کا استعمال کرتے ہوئے داغے پہ روتا ہے، تو کوئی اسی دان اور داغے کا استعمال کرتے ہوئے اسے ایک چادر اور ایک کمبل کی شکل دیتا ہے، تو کوئی اپنے ثقافت اور اپنے علاقے کے رقص کی نمائش کرتا ہے، تو کوئی وہیں پر سرائکی اور اپنی موسیقی کے آلات کی نمائش کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ اپنی تہذیب، ثقافت اور اپنے کلچر کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کی نمائش کرتے ہیں اور اسے پریزرو کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسل ان کے بارے میں جان سکے۔ تو وہیں بلوچستان سے آئے ہوئے کچھ لوگ اپنی تہذیب، ثقافت اور ادب کو دکھاتے ہیں۔ اسی طرح وادی کیلاش سے آئے ہوئے لوگ اپنی رقص کی نمائش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بچوں کے حوالے سے جس چیز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا وہ یہ مختلف کھلونے تھے، جن کو بہت باریکی سے اور بہت فن کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ باقی میرے دوستوں کو اگر کچھ چاہیے تھا تو وہ مجھے پہلے بتا دیتے۔ لوک ورثہ میں 2 گھنٹے گزارنے کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم اپنے اگلے پوائنٹ لیک ویو پارک کی طرف پہنچے۔ لیک ویو کی طرف آئے ہوئے مجھے 5 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا، اینڈ آئی واز سرپرائز کہ گورنمنٹ نے یہاں بوٹنگ کیوں بند کی، کیونکہ میرے مشاہدے کے مطابق بوٹنگ ہی تو ٹورزم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ خیر، لیک ویو پارک راول لیک کے کنارے پر واقع ہے۔ اس پارک کے اندر ایک تو خوبصورتی، پانی، سورج کے غروب ہونے کا منظر، اور سب سے زیادہ اگر چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ٹور پر جا رہے ہیں ان کے لیے بے تحاشا جھولے، مختلف لوکیشنز اور برڈ ہاؤس اویلیبل ہے۔ ہم تینوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج لیک دیکھ کے جانی ہے، کیونکہ کافی عرصے کے بعد ہم آ رہے ہیں۔ تو ہم تینوں، میں، میرا کیمرہ مین اور بھائی بلال، ہم تمام لیک کی طرف چلے گئے۔ تو میں نے سر وحید کو کال کی کہ سر آپ کس جگہ پر ہیں، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ وہاں پر رش اتنا ہونے کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ سر وحید ہماری دوسری جانب کھڑے ہیں۔ تو ہم نے سورج کے غروب ہونے کے منظر کو دیکھا، اس کے بعد ہم چل دیے واپسی کی جانب۔ تو واپسی کی جانب ان بھائی سے ہم نے 1-2 برگر بنوائے، پرائس زیادہ تھی پر ٹیسٹ بھی ٹھیک ہی تھا۔ لیک سے واپس آنے کے بعد ہم نے مین جو لیک ویو کی پارک تھی جہاں پہ بچوں کے جھولے تھے اور موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جہاں پر انجوائے کر رہے تھے، ہم اس جانب چلے گئے۔
ہم نے بچوں کو یہ صاف صاف کہا تھا اگر آپ یونیفارم کے اندر آتے ہیں تو آپ کو ٹکٹس کے اندر ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اس حوالے سے جو بچے یونیفارم کے اندر تھے ان کو خاصا ڈسکاؤنٹ ملا، اور جو یونیفارم کے بغیر تھے وہ ان کی اپنی ذمہ داری تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹ کو بمپر کار بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے وہ بمپر کار کے ٹکٹس لے کے یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آ گئے، اور ہم نے بھی کہا چلے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس ابھی عمر کے اندر چھوٹے ہوتے ہیں اور سافٹ جھولے زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے، اور جن اسٹوڈنٹس کا جگر گردہ پھیپھڑا بہت زیادہ مضبوط ہیں وہ اس جھولے سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو یہ ہے۔ تو ہمارے 2 اسٹوڈنٹس نے ٹکٹ لی، انہوں نے کہا کہ سر ہمارا دل و دماغ اور ارادہ بہت زیادہ پختہ ہے، ہم اس جھولے کو آرام سے جھیل سکتے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا انہوں نے یہ کیا سوچ کر کہا، مگر میرے خیال سے اس جھولے کی رائڈ کے بعد وہ پچھتائے تو ضرور ہوں گے ڈر کی وجہ سے۔ اگر آپ کا دل و دماغ بہت زیادہ مضبوط ہے تو آپ ایسے ایڈونچر ضرور کریں، مگر میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ زیادہ خطرناک ہے چھوٹے بچوں کے لیے اور ان افراد کے لیے جن کا دل و دماغ اتنا مضبوط نہیں۔ کیونکہ ٹپیکلی جھولے یا گول گھومتے ہیں یا اپ اینڈ ڈاؤن موشن میں ہوتے ہیں، مگر یہ واحد جھولا ہے جو مختلف ڈگریز کے اندر اس چیئر کو روٹیٹ کرتا ہے، آپ ایک ٹائم مختلف ڈائریکشنز کے اندر گھومتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کے ایڈونچر کو مزید بڑھاتا ہے۔ تو رات بہت ہو چکی تھی، اس لیے ہم نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ تو راستے میں ہم نے ایک جگہ پر سٹے کیا، کھانا کھایا، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کا روانہ ہو گئے۔ ہاں، اس سفر کی کچھ تصاویروں کو میں آخر میں شائع کروں گا۔